ناظرین، یورپی ممالک کے بعد 57 اسلامی ممالک نے مودی کو گردن سے دبوچ لیا۔ مودی کا برا وقت شروع، مسلمانوں کی نسل کشی بھارتی سرکار کو لے ڈوبی۔ عمران خان طیب اردوان کی پلاننگ کامیاب، مودی کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ ولی عہد اور شاہ سلمان کے فیصلے نے بھارت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ 20 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی باتیں کرنے والا مودی گھٹنے ٹیکنے لگا۔ بائیکاٹ مہم نے اپنا کام کر دکھایا۔ 22 ارب ممالک کے بائیکاٹ کے بعد ایک اور تاریخی فیصلے کا دن، عمران خان کی ساری محنت رنگ لے آئی۔ اردوان اور امیر قطر نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی سفارت خانوں کو کتنے عرصے میں مسلم قتل عام کے روکنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا۔ 57 اسلامی ممالک کی بھارتی مسلمانوں کی مدد کرنے پر مودی نے کیا دھمکی لگائی ہے۔ پاکستان کی آواز کو دبانے کے لیے مودی نے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا کھیل کھیلا، جس کی وجہ سے بھارتی مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ بھارتی سرکار نے 20 کروڑ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنے کا الٹیمیٹم بھی جاری کر دیا تھا، مگر عمران خان کی کوششوں سے 57 اسلامی ممالک نے بھارت کے اس اقدام پر ایکشن لے لیا ہے۔ مودی نے پوری کوشش کی ہے کہ بھارتی مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم اور مسئلہ کشمیر کو دنیا کی نظروں سے دور کیا جا سکے، مگر پاکستان اور ترکی کی کوششوں کو OIC نے مان لیا۔ مسلمانوں پر ظلم کے بدلے بھارتی سفیروں کو ملک چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی ختم ہونے تک بھارت کے ساتھ لین دین کرنے والوں کا سر قلم کرنے کا حکم جاری، اور سعودی عرب کی سربراہی میں امت مسلمہ کو ایک اور بڑی خوشخبری سنا دی گئی، جس کی وجہ سے آج بھارت میں خوشی کی لہر ہے، اور اس فیصلے کو مشترکہ طور پر 57 اسلامی ممالک کی جانب سے سنایا گیا ہے۔ دوستو، کسی بھی ملک کی سلامتی کا دار و مدار دنیا کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات پر ہوتا ہے، اور اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس ملک میں دوست ممالک کے باشندوں اور اس کے مذہب کی عزت کی جائے۔ دوستو، بھارت کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو ایسے لاکھوں واقعات ملتے ہیں جس میں کبھی مسجد شہید اور کبھی مسلمانوں کا قتل کیا گیا، اور ہر بار مسلم ممالک کی جانب سے اس پر احتجاج ریکارڈ کر کے حکومت وقت کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے، پر اس کو جلد از جلد روکا جائے۔ لیکن مودی حکومت نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے مسلمانوں کے خون کا سودا تجارت اور سرمایہ کاری سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب اور بھارت کے مابین ریکارڈ تجارت کی جاتی ہے، اور بھارت سعودی عرب کے سب سے بڑا تیل درآمد کرنے والا ملک۔ لیکن اس سب کے باوجود ولی عہد کی جانب سے ایسا اقدام اٹھایا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس سب کے بعد کوئی بھی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سعودی عرب مسلمانوں کی رہنمائی ایک اچھے طریقے سے کر رہا ہے۔ دوستو، اب جب کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے تو 57 اسلامی ممالک کی جانب سے ایک ورچوئل اجلاس کیا گیا، جس میں کشمیر اور بھارت کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس پر فوری ایکشن لیا گیا ہے۔ ناظرین، انڈیا کے شمال مشرقی ریاست آسام میں مسلمان شہری کی لاش کی بے حرمتی کے واقعے کے حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم کی مذمت کے بعد انڈیا کی وزارت خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے OIC کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جمعے کی رات انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے یہ بیان ایک سوال کے جواب میں جاری کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ انڈیا انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہے کہ OIC نے ایک بار پھر انڈیا کے اندرونی معاملے پر تبصرہ کیا ہے، جس میں اس نے انڈین ریاست میں ایک بدقسمت واقعے کے بارے میں حقیقت پسندانہ طور پر غلط تبصرہ کیا ہے اور ایک گمراہ کن بیان جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا اس سلسلے میں مناسب قانونی کارروائی کر رہا ہے۔ بیان میں یہ بات دہرائی گئی ہے کہ OIC کو انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، اور اسے اپنے پلیٹ فارم کے ذاتی مفاد کے لیے۔ دوستو، اس کے بعد بیان کے اختتام پر انڈیا نے OIC کو خبردار کیا ہے کہ انڈیا کی حکومت ان تمام تر بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ مستقبل میں ایسے بیانات نہیں دیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ اس واقعے کی دنیا کے اکثر ممالک کی جانب سے مذمت کی گئی، تاہم عرب ممالک میں یہ تنقید سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے، اور گزشتہ دنوں میں وہاں انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے متعلق ٹرینڈز چلائے گئے ہیں۔ مسلم ممالک کی تنظیم OIC نے گزشتہ ماہ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست آسام کے درنگ میں مبینہ طور پر سینکڑوں مسلم خاندانوں کو سرکاری زمین سے تجاوزات ہٹانے کی مہم کے تحت بے دخل کرنے کے دوران ہونے والی پولیس کارروائی کو منظم تشدد اور ہراساں کرنا کہا ہے۔ جمعرات کی شام ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں OIC نے اس معاملے کی میڈیا کوریج کو شرمناک قرار دیا اور انڈیا سے ذمہ داری سے برتاؤ کرنے کی اپیل کی۔ اس کارروائی کے دوران 2 مقامی مسلمان شہری ہلاک ہوئے تھے۔
اس کی ایک خوفناک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی۔ OIC نے اپنے بیان میں انڈیا سے اپیل کی کہ وہ مسلم اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرے اور ان کے تمام مذہبی اور سماجی بنیادی حقوق کا احترام کرے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ قومی خود مختاری کے اندر کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ باہمی بات چیت ہے۔ نہ صرف OIC بلکہ غیر ملکی میڈیا نے بھی آسام کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے اس واقعے کا موازنہ امریکہ میں جارج فلائیڈ قتل کیس سے کیا، جبکہ اخبار لکھتا ہے کہ اس طرح کا وحشیانہ واقعہ پولیس کی ناقص تربیت اور اس شخص کے غیر اخلاقی رویے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی اخبار نے انڈیا میں لو جہاد، گرونا جہاد، دہلی فسادات، چھتیس گڑھ میں ہندو مذہبی تنظیموں کی جانب سے گزشتہ ہفتے کیے جانے والے تشدد، کسانوں کی تحریک آرٹیکل 370 وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ نفرت، خون ریزی اور ماتم کے اس خوفناک سلسلے کے ختم ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آسام میں ہونے والے واقعے کا ذکر خلیجی ملک کی میڈیا الجزیرہ نے بھی اپنی خصوصی رپورٹ میں کیا ہے۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے معین الحق کے چھوٹے بھائی عین الدین کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کو پولیس نے سینے میں گولی ماری تھی اور فوٹوگرافر ان کے سینے پر چھلانگ لگا رہا تھا جبکہ وہ مر چکے تھے۔ الجزیرہ لکھتا ہے کہ آسام حکومت کی پاک دوڑ ہندو قوم پرست تنظیم بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور اس واقعے نے سول سوسائٹی کو بڑا دھچکا پہنچایا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے دعویٰ کیا کہ گاؤں کے لوگوں نے پہلے پولیس پر لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کیا تھا اور تشدد ایک سازش کا نتیجہ تھا۔ اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو باہر سے آنے والے لوگوں نے اکسایا تھا۔ الجزیرہ نے لکھا کہ وزیر اعلیٰ سرما نے اس واقعے کے دعووں کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، تاہم پولیس نے 2 مقامی لوگوں کو تشدد پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ناظرین، 23 ستمبر کو غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کی پولیس کی کارروائی کے دوران آسام کے درنگ ضلع کے دھول پور گاؤں نمبر 3 میں پرتشدد تصادم ہوا جس میں 2 افراد قتل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص مبینہ طور پر پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ انتظامیہ کے دعوے کے مطابق اس واقعے میں 8 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں فوٹوگرافر معین الحق کے گرنے کے بعد اس کے سینے پر کود رہا ہے۔ بانیہ نامی فوٹوگرافر مقامی انتظامیہ کے ساتھ واقعے کی ویڈیوگرافی کر رہا تھا جسے بعد میں حراست میں لے لیا گیا۔ ریاستی حکومت نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ آسام حکومت کے محکمہ داخلہ نے کہا کہ گوہاٹی ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی قیادت میں انکوائری کی جائے گی۔ تفتیش میں اس واقعے کے رونما ہونے والے حالات کا پتہ چلایا جائے۔ انتظامیہ کے دعوے کے مطابق اس واقعے میں 8 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں فوٹوگرافر معین الحق کے گرنے کے بعد اس کے سینے پر کود رہا ہے۔ بانیہ نامی فوٹوگرافر مقامی انتظامیہ کے ساتھ واقعے کی ویڈیوگرافی کر رہا تھا جسے بعد میں حراست میں لے لیا گیا۔ ریاستی حکومت نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ آسام حکومت کے محکمہ داخلہ نے کہا کہ گوہاٹی ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی قیادت میں انکوائری کی جائے گی۔ تفتیش میں اس واقعے کے رونما ہونے والے حالات کا پتہ چلایا جائے۔ اب انتہا پسند ہندو رہنما سنت پرمہنس آچاریہ نے بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اپنی حکومت کو دھمکی دی کہ بھارت کو ہندو ریاست کا اعلان نہ کرنے کی صورت میں 2 اکتوبر کو جلد سماعتی ہوگی۔ دوستو، انتہا پسند رہنما نے مطالبہ کیا کہ 2 اکتوبر تک بھارت کو ہندو ریاست قرار دینے کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں اور عیسائیوں کی بھارتی شہریت بھی چھین لی جائے۔